تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں، تجھ سے جو چیز ہے ملی ایسی کہیں ملی نہیں۔ اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں، اب زندگی ہے زندگی پہلے کی زندگی نہیں۔ ہر بات تیری کیا رہی دل ہی کو میرے محمد وعلی آلہ سیدنا محمد مبارک وسلم۔ حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و احسان ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ الحمدللہ لاسٹ سیشن ہمارا دین کے بارے میں، دین کی حقیقت بتا رہا تھا کہ دین کیا ہے۔ یعنی دین کے معنی اگر لے لیں گے ہم، دین کیا ہے تو یاد رکھو اطاعت اور جزا کے ہیں۔ ایک معنی دین کا یہ بھی ہے اطاعت اور جزا، یہ بھی ایک معنی ہے۔ اس طرح کئی معنی قرآن کے اعتبار سے اصطلاحی معنی، قرآن کا اصطلاح میں لفظ دین کیا ہے، اصول و احکام کے لیے بولا جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام پیغمبروں کے ذریعے بندوں تک پہنچا، یعنی وہ زندگی کا طریقہ جو اللہ کو منظور ہو، یعنی اللہ تعالیٰ جس زندگی کے طریقے کو قبول کرتا ہے، منظور کرتا ہے، اس زندگی کو کے گزارنے کے راستے کو دین کہتے ہیں، یعنی وہ زندگی کا طریقہ جو اللہ تعالیٰ کو منظور ہو، اس کو دین اسلام کہتے ہیں۔ یعنی دین جس راہ، یعنی زندگی ہماری اپنی زندگی اس عالم کی، اس عالم کو کہتے ہیں عالم شہادت۔ بات سمجھ میں؟ اس عالم کو کہتے ہیں عالم شہادت۔ اس عالم کی زندگی یعنی گزارنے کا جو طریقہ ہے، وہ طریقہ جس طرح اللہ تعالی پسند فرمایا ہے اس راہ کو اختیار کرنا، وہ ہے دین اسلام۔ یعنی اللہ تعالی، اس کا نام اسلام، یعنی اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی اللہ تعالیٰ کے قریب، اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کے پاس جو دین ہے، جو راہ ہے، جو بندہ اختیار کرے گا اپنے زندگی کی راہ، یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ جو اختیار کرے گا، وہ جو پسندیدہ اللہ کے نزدیک راہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الاسلام، یعنی وہ اسلام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم سرور کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر آئے، ان تمام پیغمبروں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے وہ طریقے کو سکھایا، بتایا، جس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تابع داری ہو، یعنی ایسی زندگی جو اللہ کو منظور ہے، اگر اس زندگی کو اختیار کر لیں گے، اس طرح ہم جینے لگیں گے،
اس زندگی کو ہم اختیار کر لیں گے تو یاد رکھو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کی عبادت اور تابع داری ہوگی. یعنی سسٹم آف لائف where Almighty Allah Ta'ala is worshipped and obeyed. یعنی وہ زندگی جو اللہ کو منظور ہے، جس کا اختیار کرنا خود ایک عبادت ہے، اور اس کے بتائے ہوئے احکام کی تابع داری کرنا، اوبے کرنا، یہ سسٹم کا نام ہے، یہ سسٹم آف لائف کا نام ہے دین. Not just in the narrow religious sense، یعنی جو مذہبی سینس لیا جا رہا ہے، یعنی ہمارے پاس مذہب بول کر ایک سینس پیدا ہوتا ہے، ویسا فقط مذہبی سینس تک رکا نہیں ہے یہ دین اسلام، but in a manner that includes all aspects of human life. یعنی یہ جو دین ہے ٹوٹل لائف، ہماری ٹوٹل لائف کو کہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے منظور والا راستہ، جو جس راستے کو اللہ تعالیٰ پسند فرما لیتا ہے. بات سمجھ میں؟ تو اسے کہتے ہیں دین اسلام. یعنی اسی لیے کیونکہ جتنے بھی دین ہیں، جتنے بھی راہ ہیں، وہ تمام راہ حقیقت میں باطل ہیں، یعنی جھوٹے ہیں. حقیقت میں ایک ہی راہ ہے جو حق کی راہ ہے. اسی لیے لفظ یہ جو دین ہے عربی لفظ ہے، اس لیے جہاں کہیں بھی دین کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ہر ایک کا سینس اسلام کی طرف چلا جاتا ہے، آٹومیٹیکلی چلا جاتا ہے کہ دین بولتے ہی لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ دین اسلام ہے. دیندار بولتے ہی لوگ سمجھ جاتے ہیں یہ مذہب اسلام پر عمل کرنے والا، عامل، یعنی اس پر مذہب اسلام کے طور طریقے کو اختیار کرنے والا. بات سمجھ میں؟ تو یہاں اب جہاں کہیں بھی ہم دین کا لفظ استعمال کریں گے، دیندار کا لفظ استعمال کریں گے، تو یاد رکھیں وہ دین آٹومیٹیکلی جا کر کسے لگتا ہے؟ الاسلام. بات سمجھ میں آتی؟ یعنی اسلام ہی کی بات کریں گے. یہ اسلام جو ہے ایک نام کے اعتبار سے، ناؤن کے اعتبار سے، اسم کے اعتبار سے ٹوٹل مذہب اسلام کو ٹوٹل کا نام ہے. آل یعنی پورے دین جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے، جو راہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اللہ کی کو پسندیدہ جو راہ ٹوٹل ہے، اس راہ کو جو دین کہا جا رہا ہے، اس کا ٹوٹل نام اسلام ہے. بات سمجھ میں؟ اسلام بولے تو کمپلیٹ، مسلمان بولے تو کمپلیٹ، وہ چاہے، کیونکہ اسلام کے اصول ہیں، دین کے اصول ہیں، میں نیکسٹ بتاؤں گا انشاءاللہ، تو اس میں بھی ایک نام اسلام کا آئے گا. بات سمجھ میں آئی؟ مگر یہاں جو اسلام کا معنی کیا ہے؟ کل، آل، ایوری ایسپیکٹ، یعنی ٹوٹل، کمپلیٹ. سمجھ میں آیا؟ کمپلیٹ. تو کیا ہے یہ؟ یہی دین ہے. اس کو سمجھ لیں، یہ ہمارے لیے بہتر ہے. اور یہ جو دین کا طریقہ ہے، یہ طریقے کو، یعنی جو دین میں اللہ تعالیٰ جس راہ کو، دین اسلام کو پسند کیا ہے، اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں، یعنی اس طرح چلنا، اس طرح چلنا. بات سمجھ میں؟ رولز اینڈ ریگولیشنز بنایا جاتا ہے. ہر کنٹری کا بھی رولز اینڈ ریگولیشنز بنایا جاتا ہے. بات سمجھ میں؟ ہر ڈپارٹمنٹ میں کا ایک الگ رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتا ہے. اسٹوڈنٹس اور ٹیچرز کے اندر بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں. تو یہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں،
اس طرح چلنا، اس طرح رہنا، یہ ٹوٹل اس کا ایک نام ہے شریعت، نام ہے شریعت۔ یہ شریعت کیا ہے؟ یعنی رولز اینڈ ریگولیشنز آف اسلام، شریعت۔ یہ ہر انبیاء کے زمانے میں یعنی رسولوں کو شریعت عطا کی گئی، اور وہ شریعت بدلتی بھی رہی، اور یہاں تک کہ جب سرکار دو عالم سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس عالم میں مبعوث ہوئے تو وہ بھی رسول ہیں، شریعت لے کر آئے، اور یہی شریعت اب قیامت تک چلے گی، جس شریعت کا نام ہے شریعت محمدی۔ آپ نے سنا ہوگا شریعہ لا، شریعہ لا، لا یعنی لا کے فیلڈ میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، شریعہ لا یعنی اسلام کے تحت جو رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں اسے شریعت کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ اب یہ دین میں دو ڈویژن ہیں۔ کتنے ڈویژن ہیں؟ دو ڈویژن ہیں کہو، یا دو سبجیکٹ ہیں کہو۔ ایک ہے حقوق اللہ، Allah's rights، ایک ہے حقوق اللہ، Allah's rights یعنی اللہ تعالیٰ کے حق، اللہ کے رائٹس۔ ایک ہے حقوق العباد یعنی رائٹس آف عبد، کیونکہ عبد کا لفظ کریکٹ معنی یہ انگلش میں سرونٹ کا لیا جاتا ہے، سرونٹ سوٹ نہیں ہوتا ہے، عبد عبد ہی ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ سرونٹ تو سوٹ نہیں ہوتا ہے، عبد ہی ہے۔ اب اسے سمجھانے کے لیے لوگ نے ایکسپلینیشن میں ہیومن بینگ اس طرح دیا گیا، مگر کون؟ عبد اپنی جگہ ایک معنی رکھتا ہے، اپنی جگہ ایک سینس رکھتا ہے عبد۔ بات سمجھ میں؟ بندہ، جسے اردو میں بندہ۔ حقوق العباد یعنی بندوں کا حق، رائٹس آف عبد۔ تو یہ دونوں ہیں۔ میں کل سمجھایا تھا کہ ہماری زندگی دونوں سے تعلق رکھتی ہے، دو نسبتیں، ایک اللہ تعالیٰ کی نسبت جو حقیقی ہے، حقیقی خالق ہے، ایک دوسری نسبت ہمارے والدین کی، جس کے ذریعے سے ہم اس عالم شہادت میں پیدا ہوئے، موجود ہوئے۔ بات سمجھ میں؟ تو اس طرح دونوں کا حق ہمارے اوپر آتا ہے، دونوں کا حق۔ بات سمجھ میں؟ تو ان دونوں کے حقوق کو جاننا ہے، سمجھنا ہے، اس کا علم حاصل کر کر اس پر عمل کریں گے تو ہماری زندگی اللہ کی منظور والی زندگی بن جائے گی، یعنی اللہ کو پسندیدہ زندگی بن جائے گی، اور ٹوٹل زندگی، کل زندگی ہماری عبادت بن جائے گی، کیونکہ وہاں اوبیڈینس ہی ہے۔ عبادت کی حقیقت کیا ہے؟ تابع داری، اللہ کے احکام کو ماننا۔ بات سمجھ میں؟ جب ہم اپنی زندگی، پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکام پر گزاریں گے تو یاد رکھو وہ پوری زندگی عبادت میں بدل جائے گی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، یعنی تمام میرے مخلوقات میں دو ایسے میرے مخلوق ہیں جن کی پوری زندگی، جن کو میں نے اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری عبادت کرتے رہیں، ہر آن، ہر لمحہ، ہر گھڑی۔ بات سمجھ میں؟ تو اب انسان کس طرح عبادت ہر آن ہر لمحہ کر سکتا ہے، یہ سیکھنے، یہ سمجھنے کے لیے ہی یہ کلاسز سٹارٹ کی گئی ہے۔ بات سمجھ میں؟ یعنی پوری ہماری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر گزارنا ہی کیا ہے؟ کیا ہے؟ بولیے، کیا ہے؟ دین ہے، اسلام ہے اور عبادت ہے۔ بات سمجھ میں؟
اور یاد رکھو جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے اس کے جتنے بھی احکام ہیں، کوئی احکام ظلم والے نہیں، کیونکہ اللہ ظالم نہیں بلکہ اللہ رحمان۔ ظلم کب ہو سکتا ہے، تکلیف کب دے سکتا ہے کوئی، جب جانتا نہیں ہو، پہچانتا نہیں ہو۔ جب ایک آدمی دوسرے آدمی پر ظلم کرتا ہے تو جانتا نہیں ہے، پہچانتا نہیں ہے کہ سامنے والے کی طاقت کتنی ہے، اس کی قوت کتنی ہے۔ جب یہ جانتا نہیں ہے تو اب ایسا حکم کر دیتا ہے کہ وہ حکم اس کے لیے ظلم بن جاتا ہے۔ مگر یہاں اللہ حکم فرمانے والا، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ خالق کل ہے، خالق کائنات ہے، خالق انس و جنس ہے، خالق انس و جن ہے۔ سمجھ میں آیا؟ جب اللہ تعالیٰ ہی ہمارا خالق ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ وہ ہر ایک کو جانتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ کیا فرماتا ہے قرآن پاک میں؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کے اقتضاء سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو جتنے بھی اصول ہوں گے وہ اللہ تعالیٰ ہمارے انسان کے اصول جتنے بھی، جسے شریعت کہتے ہیں، وہ شریعت میں جتنے بھی رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے وہ کیسے ہوں گے؟ انسان کے فطرت کے مطابق ہوں گے، فطرت سے ہٹے ہوئے نہیں ہوں گے۔ اور جو فطرت کے لائق کام ہو، جو فطرت کے لائق حکم دیا گیا ہو تو یاد رکھو وہ آسان ہو جائے گا۔ بچہ ہے، بچے کو اگر وزن اٹھانے کا حکم دیں گے تو اس کے لائق کہیں گے، بات سمجھ میں آئی؟ اس کے لائق کہیں گے کہ بھائی ایک چھوٹی سی یعنی 10 گرام کی چیز ہاتھ میں دے کر کہیں گے کہ بھائی یہ اٹھا کے لے آ۔ مگر جب ہم جانیں گے جب بڑے آدمی سے کہیں گے، جانیں گے کہ وہ 5 کلو اٹھا سکتا ہے، 10 کلو اٹھا سکتا ہے، تب ہم اس کو حکم دیں گے کہ بھائی یہ 5 کلو کی چیز ہے، تو اٹھا سکتا ہے، تو اٹھا لے کر آ جا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اٹھانے کا حکم دیں گے تو یہ ظلم نہیں ہوگا، یہ فطرت کے قابل ہوگا۔ اسی طرح یہ مت سمجھو، یہ مت جانو کہ اللہ کے احکام جو ہیں وہ مشکل میں ڈالنے والے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ کے احکام جتنے بھی ہیں، کل احکام جو نبی اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پر نافذ ہوئے ہیں، وہ کل احکام آسان ہیں۔ وہ کل احکام کیا ہیں؟ آسان ہیں اور ہمارے فطرت کے مطابق ہیں۔ کوئی حکم ایسا نہیں ہے کہ فطرت سے ہٹ کر نہیں ہے، بات سمجھ میں؟ کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو فطرت سے ہٹا ہوا نہیں ہے۔ ہر حکم اللہ تعالیٰ کا آسان ہے۔ اب جہاں کہیں بھی ہمیں یہ کہا جائے کہ اللہ کے حکم کی پر عمل کرو تو خوش ہو جانا چاہیے، کیونکہ یہ جو بھی حکم اللہ کے طرف سے ہوگا وہ میرے لائق ہوگا، میرے فطرت کے لائق ہوگا اور میرے لیے وہی آسان ہوگا۔ اس کے بجائے ہمارے اندر ایک گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں علم نہیں رہتا، ہماری نالج کمزور رہتی ہے علم دین کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، شریعت مطہرہ کے بارے میں۔ جب ہماری نالج ایک دم کمزور رہتی ہے، نالج نہیں رہتا ہے، تبھی ہم یہ کہتے ہیں کہ نہیں بابا، جو شریعت بہت کٹھن ہے، دین کی راہ بہت کٹھن ہے، دنیا ہمارے ہاتھ سے چلے جائے گی۔ یاد رکھو دنیا اور دین الگ الگ نہیں ہے۔ میرا یہ کہنا، میرا یہ سمجھانا ہے، دنیا کو اور دین کو الگ الگ جاننا ہی جہالت ہے۔ ٹوٹل میری کل سے آج تک کی جو سمجھائش ہے، شاید ہو سکتی ہے میں
ایک دم بہت ریپیٹیشن بھی کیا ہو، مگر اس کا کانسیپٹ، اس کی حقیقت، یعنی وہ اس کا جو جسٹ ہے، بات سمجھ میں آئی، وہ یہ ہے کہ دین اور دنیا کو الگ الگ جو جان رہے ہیں، یہی جہالت ہے۔ حقیقت میں دین ایک وہ زندگی گزارنے کی وہ راہ ہے جو اللہ تعالی کی منظور والی راہ کو دین کہتے ہیں، کیونکہ اس زندگی، اس عالم کی زندگی ہی میں آپ ثواب کما سکتے ہیں، اور اس عالم کی زندگی میں ہی آپ کو عبادت کا حکم ہے، یعنی اللہ کی اوبیڈینٹ بننا ہے، عبد جسے کہتے ہیں، عبد اوبیڈینٹ، سمجھ میں ہے کیا؟ یعنی تابع داری کرنے والا، اللہ تعالیٰ کی تابع داری کرنے والا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکام کو جانو، سمجھو، پہچانو، اور یاد رکھو ایک ہی حکم سب پر نافذ بھی نہیں ہوتا۔ جس طریقے سے انسانوں میں جنس کا اعتبار بھی ہے، یعنی مرد اور عورت، مین اینڈ وومین، دو پارٹ ہوتے ہیں نا انسان میں، تو ان کے لائق حکم بھی، احکامات بھی جاری ہوتے ہیں۔ اسی طرح بالغ ہونے کے بعد احکام شریعت اس پر نافذ ہوتی ہے۔ ایسا نہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی احکام شریعت نافذ، نہیں، بلکہ اس کو بالغ ہونا اور عاقل ہونا، جب احکام شریعت نافذ ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکام اس پر نافذ ہوتے ہیں۔ پھر ضعیف یعنی کمزور، اور بہادر یعنی زور آور، اس کے مطابق بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ رولز چینج ہوتے ہیں، شریعت کے رولز چینج ہوتے ہیں۔ اور صحت مند اور بیمار، اس کے مطابق بھی کیا ہوتے ہیں؟ رولز چینج ہوتے ہیں۔ بات سمجھ میں آتی؟ اور پھر اس شریعت کے رولز میں دو ٹائپس ہیں، ایک رخصت، ایک رخصت کہتے ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ ایک عزیمت، ایک ہے رخصت، ایک ہے عزیمت۔ یہ شریعت کے رولز اینڈ ریگولیشنز میں بھی دو ٹائپس ہوتے ہیں، ایک عزیمت، ایک رخصت۔ انشاءاللہ یہ رخصت کیا ہے، عزیمت کیا ہے، ٹاپک آئیں گی تو میں اور کھل کر سمجھاؤں گا۔ اب یہاں ایک ہنٹ دیتے ہوئے چلے جاتا ہوں۔ رخصت کیا ہے؟ جس میں زیادہ آرام ہو۔ عزیمت کیا ہے؟ جس میں تھوڑے مشکلات آتے ہیں، مگر ان مشکلات کی وجہ سے اسے کیا ملتا ہے؟ ہر کام کا ایک معاوضہ ملتا ہے نا، کام کا ایک معاوضہ ملتا ہے، اجر جسے کہتے ہیں، اجر ملتا ہے۔ تو یہ رخصت پر محنت کرنے والا، رخصت پر عمل کرنے والے کو جنت ملے گی ضرور انشاءاللہ، دوزخ سے بچ جائے گا۔ عزیمت پر عمل کرنے والے کو اللہ قریب فرما لے گا، اللہ کی قرب ملے گی، ذات الہ کا علم اسے حاصل ہوگا، جسے عرفان کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ جس میں ولایت ہے، جو عالموں کے لیے، علماء کے لیے، جو علماء بننا چاہتے ہیں، عالم بننا چاہتے ہیں، ان کے لیے وہ دو راستے، ایک ہے عزیمت، ایک ہے رخصت۔ انشاءاللہ وہ ٹاپک آئے گی تو میں بتاؤں گا۔ اب یہاں میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو رکھا۔ پھر یہ شریعت جو ہے، اس شریعت میں کے علم کو 3 چیپٹرز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ پہلا چیپٹر ہے عقائد، کریڈز، عقائد پہلا چیپٹر ہے۔ دوسرا چیپٹر ہے اخلاق،
मोरालिटी, मैनर, अखलाक। और तीसरा चैप्टर है फिक़ा, ज्यूरिस्प्रूडेंस, यानी जिसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, लॉ। बात समझ में आई? फिक़ा। इस तरह इल्म दीन को 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। उसका फर्स्ट चैप्टर जो है अकायद, जिसे कहते हैं क्रीड्स। क्या कहते हैं? क्रीड्स। उसका सिंगुलर क्या है? अकीदा, प्लूरल अकायद। बात समझ में आई? क्रीड्स। दूसरा चैप्टर क्या है? अखलाक, मैनर्स। तीसरा चैप्टर क्या है? फिक़ा। अब अगर ये चैप्टर में भी अगर देखेंगे तो यहां जो अकायद होते हैं वो अकायद जो हैं तौहीद, नबूवत को मानना। बात समझ में आई? जहां ईमान, जिसे ईमान मानना, तौहीद मानना। बात समझ में आई? ईमान, ये जो अकायद होते हैं, अकीदा जिसे कहते हैं, ये मानना, यकीन, हर वो चीज जो सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी नबी पाक सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमको मिली है। अगर हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो अब हमें चाहिए कि सरकार के उन तमाम बातों को मानना। बात समझ में आती? मानना, ईमान लाना। इस तरह हमको किन किन पर किस किस तरह ईमान लाना, यह है अकीदा। मानना, पहले ईमान, मान लेना, मान लेना, एक्सेप्ट कर लेना। बात समझ में आई? क्या कर लेना? हाँ, यानी अकीदा, ये जो लफ्ज है, ये जो वर्ड है, ये वर्ड अरबी का है। याद रखो, अरबी का एक उसूल है, अरबिक लैंग्वेज की एक उसूल है कि हर वर्ड का भी एक मादा होता है। बात समझ में? हर वर्ड का एक मादा होता है जिसे रूट वर्ड कहते हैं। तो ये जो अकीदा है उसका एक रूट वर्ड है आइन खाफ दाल। बात समझ में? आइन खाफ दाल, ये अकीदे का रूट वर्ड है। तो अब ये आइन खाफ दाल को मिलाकर पढ़ेंगे तो अक़द। अब अक़द का जो माना है वही असल माना है, उसी से वर्ड्स बनते हैं और वो रिलेट रखते हैं अपने मादे से। बात समझ में आती? जिस तरह हम खानदान से रिलेट रखते हैं, इंसान है फिर हमारी एक खानदान चलती है, हम रिलेट रखते हैं ना, सैयद है, लब्बे, और क्या बोलते हैं, कितने की ही ना, खान, इस तरह बहुत सारे खानदान जिसे कहते हैं रिलेट। तो याद रखो यहां भी अक़द का असल माना क्या है? टू टाई, गिराह लगाना, गांठ लेना, बांध लेना, टू टाई। बात समझ में आई? अब अकीदा का मतलब वो जो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो अता किया, बताया, जो इल्म, उस इल्म को घट कर लेना, बांध लेना। यानी हम अपनी निस्बत को सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से घट कर लेना। जो भी आप कहेंगे उसको मान लेना, यह है अकीदा। बात समझ में आई? और किस तरह सरकार ने क्या क्या कहा और किस तरह हमें उसे मानना चाहिए,
یہ ایک علم ہے، اسی لیے یہ چیپٹر ہے عقیدہ، جسے انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کریڈ۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور یہ کیا ہے؟ بلیف اور فیتھ، یعنی ایمان کی طرف لے جاتا۔ بلیف اور فیتھ، ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ امن، یعنی اس کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ الف میم نون۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب اس کے معنی کیا نکلتے ہیں؟ امن۔ امن بولے تو پیس، راحتی۔ تو معلوم ہوا اللہ تعالی نے جو راستہ ہمارے لیے چنا ہے، جو ہمیں حکم کر رہا ہے کہ یہ راستہ اختیار کرو، یہ راستہ مجھے پسندیدہ ہے، تو معلوم ہوا وہ راستہ راحتی والا راستہ ہے۔ وہ راستہ کیا ہے؟ راحتی والا راستہ ہے، جس راستے میں راحتی ہی راحتی ہوتی ہے۔ بات سمجھ میں؟ راحتی ہی راحتی ہوتی ہے۔ اسی طرح دین کے اصول کتنے ہیں؟ اصول دین، اصول دین، دین کے اصول کتنے ہیں؟ تو یاد رکھو اصول دین 5 ہیں۔ اصول دین کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اصول دین 5 ہیں۔ کیا کیا ہیں وہ؟ سب سے پہلا کیا ہے؟ اسلام۔ دوسرا کیا ہے؟ ایمان۔ بات سمجھ میں آیا؟ ایمان۔ تیسرا کیا ہے؟ احسان۔ چوتھا کیا ہے؟ تقوی۔ پانچواں کیا ہے؟ توحید۔ یہ ہیں روٹس آف دا اسلام، اسلام کے روٹس، اسلام کے جڑ۔ گویا جانو کہ اسلام ایک درخت ہے، جڑ، اس کے برانچز کہیں گے، درخت کے کئی برانچز ہوتے ہیں نا، اس طرح اس درخت کے 5 برانچز ہیں، اور اسے روٹس بھی کہہ سکتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ اصول یہ 5 کیا ہیں؟ اسلام، جس میں یہاں بھی دیکھیے نام آ رہا ہے اسلام۔ اب یہاں جو ٹرمنالوجی ہے، اصطلاح ہے، وہ الگ ہے۔ پھر ناؤن کے اعتبار سے جو اسلام کہا جاتا ہے وہ ٹوٹل دین کو کہا جاتا ہے، یہ یاد رکھیں۔ اسی لیے ہر اعتبار سے جو دین پر عمل کرتا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں، دین اسلام پر جو عمل کرتا ہے اسے مسلمان کہتے ہیں۔ ہر ایک کو، ولی کو بھی مسلمان ہی کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آیا؟ صالح کو بھی مسلمان ہی کہتے ہیں، شہید کو بھی مسلمان کہتے ہیں۔ تو یہاں جو اسلام کا لفظ ہے وہ ناؤن کے اعتبار سے ہے۔ بات سمجھ میں؟ پھر اسی اسلام، دین اسلام کے جو روٹس میں جو پہلا آتا ہے وہ ایک ٹرمنالوجی ہے، اسلام۔ پھر سیکنڈ سٹیپ ہوتا ہے ایمان۔ بات سمجھ میں؟ پھر تھرڈ سٹیپ ہوتا ہے احسان۔ پھر فورتھ سٹیپ کیا ہے؟ یعنی فورتھ روٹ بولو، سٹیپ بولو یا برانچ بولو، بس ہمیں سمجھنا ہے، جیسا بھی بولو۔ بات سمجھ میں آئی؟ وہ کیا ہے؟ تقوی۔ اور 5واں کیا ہے؟ توحید۔ ان 5 کا علم اگر ہم حاصل کر لیں گے تو گویا کہ ہم علم دین یعنی حاصل کر لیا، دین اسلام پر ہم قائم رہ گئے، یعنی دین اسلام کا علم ہم نے حاصل کر لیا۔ سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ، اس کے راوی کون ہیں؟ حضرت حسین بن علی اور حضرت انس اور حضرت ابن عبداللہ
اور بہت سارے صحابہ جو اس حدیث کے راوی ہیں رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. بات سمجھ میں؟ یہ سرکار نے کیا فرمایا؟ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، یعنی علم کا طلب کرنا، یعنی یہاں جو علم بولا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ علم دین، دین اسلام. یہاں جو دین اسلام کا طلب کرنا، علم دین کا طلب کرنا جو ہے کیا ہے؟ فرض ہے ہر مسلمان پر. ہر مسلمان پر دین اسلام فرض بنتا ہے حاصل کرنا، علم دین حاصل کرنا. بیکار کام نہیں کر رہے ہیں ہم. بات سمجھ میں؟ الحمدللہ فرض بنتا ہے کس کو حاصل کرنا؟ دین کا علم حاصل کرنا، اور اس کی وجہ سے ہماری اس عالم کی زندگی آسان ہو جائے گی اور عبادت والی زندگی ہو جائے گی. عبد کا حق پورے کا پورا تو ادا کرنا مشکل ہے، جتنا ہو سکے ادا کر سکتے ہیں جب یہ علم ہم حاصل کر لیتے ہیں. تو اب 5 کتنے اصول بتائے گئے دین کے؟ 5 اصول بتائے گئے: اسلام، ایمان، احسان، تقوی، توحید. اب اسلام کے ارکان بتائے گئے. کتنے ارکان بتائے گئے؟ 5 رکن بتائے گئے، 5 پلرز. بات سمجھ میں؟ یہ اسلام جو ہے 5 رکن میں ہے، یعنی 5 ارکان بتائے گئے. اس میں سب سے پہلا کلمہ. بات سمجھ میں؟ اور دوسرا نماز، تیسرا روزہ، زکوٰۃ، حج. یہ 5 پلرز ہیں، ارکان ہیں. مگر یہاں جو پہلے بتایا گیا ہے، جو اسلام میں سب سے پہلے کلمہ، یہ کلمہ جو ہے، اب یہاں کلمے کو سمجھنے اور جاننے، یہی ہے گیٹ آف اسلام. یہ کیا ہے؟ اسلام کے اندر داخل ہونے کا گیٹ، فرسٹ سٹارٹنگ پوائنٹ. جب بندہ ایک کلمہ پڑھ لیتا ہے، کلمہ سمجھ لیتا ہے، پہچان لیتا ہے اور کلمے کو مان لیتا ہے، بات سمجھ میں آئی؟ تو اب یہاں ایمان کی ضرورت آئی. لوگ کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں کہ مومن ہیں. اس کی بہت سارے ٹرمنالوجیز ہیں، اصطلاحات ہیں، مگر یاد رکھیے ہر مسلمان مومن ہوگا اور ہر مومن مسلمان ہوگا. ہر مومن مسلمان ہوگا. بات سمجھ میں؟ کیونکہ یہاں ریلیٹ ہے. ایمان کیا ہے؟ ایک اصطلاح ہے، یعنی ایک ٹرم ہے. ایمان کی حقیقت کیا ہے؟ ماننا. کیسے ماننا؟ سچا ماننا، سچ ماننا. کیسے ماننا؟ سچ ماننا، بہت سچ ماننا. یہ ہے ایمان کی حقیقت. کہ یعنی سرکار دو عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہمیں کہا اور جو آپ عمل کر کے بتائے، اور جو آپ نے ہمیں حکم کیا کرنے کا، جو آپ نے ہمیں حکم کیا نہ کرنے کا. کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ امر. نہ کرنے کو کیا کہتے ہیں؟ نواہی، یعنی نہیں. یہ امر و نواہی، اوامر و نواہی، یہ امر و نہیں. بات سمجھ میں؟ یہ جو احکام کو جوں کا توں جیسے کا ویسا ماننا. اب کلمے میں کیا ہے؟ اللہ تعالی کو ماننا. اللہ تعالی کو ماننا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح
اللہ تعالیٰ کے بارے میں بتایا، اس طرح ہم اللہ کو ماننا، جبھی ہمارا کلمہ پورا ہوگا۔ لا الہ الا اللہ، یہ جو کہہ رہے ہیں نا، یہ کہاں ختم صحیح ہوگا؟ محمد الرسول اللہ، یعنی پہلے ہم محمد الرسول اللہ کو نبی ماننا، پہلے ہم محمد الرسول اللہ کی بات ماننا، یقین کرنا، یقین سرٹنٹی، یقین کرنا، بات سمجھ میں آئی؟ اور سرکار نے جو کہا کہ ہمارا ایک اللہ ہے، ایک کے سوا دوسرا نہیں ہو سکتا، لا الہ الا اللہ، یہ میں اپنے طرف سے نہیں بلکہ اس حقیقی خدا نے مجھے پیغام عطا فرمایا، مجھے سمجھ عطا فرمائی، بات سمجھ میں آئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام ہم تک پہنچایا کہ اللہ، جو ذات اللہ تعالی کی ہے، اس اللہ تعالی ہی حقیقت میں ہمارا الہ ہے، ہمارا خدا ہے، ہم یعنی کہ گاڈ ہے، آل مائٹی ہے، وہ ایک ہے، وہ دو نہیں ہو سکتا، لا الہ الا اللہ، یعنی اس کے سوا جو کچھ بھی ہے وہ الہ نہیں ہے، خدا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ نہیں ہے، بات سمجھ میں؟ الہ ایک ہی ہے جس کا حقیقی نام، جس کا اسم، ذاتی اسم اللہ ہے، وہ اللہ تعالی ہی، ایک اللہ ہی کو مانو، وحدہ لا شریک لہ، سرکار نے کیا فرمایا؟ وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے، لا شریک لہ، اس کے جیسا کوئی نہیں ہے۔ اب جب سرکار نے اللہ کے بارے میں یہ بتا دیا وحدہ لا شریک لہ، ماننا، یقین کرنا، بات سمجھ میں؟ اب یہاں عقل لڑائیں گے، یعنی اپنی عقل لڑائیں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بات پر، تو یاد رکھو اللہ کی مدد نہ ہوئی تو گمراہی میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح جتنے دین پیدا ہوئے، جسے ادیان کہتے، جو جھوٹے دین پیدا ہوئے، یہ سب کس کی وجہ سے ہوئے؟ نبی کو نہ ماننے کی وجہ سے، نبی پر یقین نہ کرنے کی وجہ سے، بات سمجھ میں؟ یعنی انبیاء کو، جو امت جس نبی کی امت ہو، وہ امت اس نبی کی باتوں کو نہ ماننے کی وجہ سے، اپنے عقل سے سمجھنے اور پہچاننے کی کوشش کرنے کی وجہ سے جھوٹی باتیں ظاہر ہونے لگی، یعنی ایک کے بجائے 2 3 4 5 چلے، کئی خدائیں بنتے نکلے، آج تک بھی خدائیں بنتے ہی رہتے ہیں، بات سمجھ میں؟ حالانکہ وہ سب کیا ہے؟ جھوٹ ہے، جھوٹ جسے باطل کہتے ہیں، جھوٹ آپ جانتے ہیں جھوٹ کسے کہتے ہیں؟ جھوٹ بیکار ہے، حق یعنی سچ حقیقت ہے، بات سمجھ میں؟ سچ جو ہے حقیقت ہے، اور سچائی امن عطا کرے گی، سچائی پر قائم رہیں گے کیا ملے گا؟ پیسفل لائف۔ اگر ہم حق پر قائم رہیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ پیسفل لائف ملے گی، امن والی زندگی ملے گی، امن ملے گا، یعنی ہمارا قلب اطمینان پائے گا، مطمئن ہوگا،
بات سمجھ میں آئی؟ ہم اس اطمینان کو تلاش کرتے ہوئے کدھر کدھر کی پھرتے، یہاں تک کہ ہم یہ سمجھتے کہ دولت جو ہے وہ اگر مل جائے تو اطمینان حاصل ہو جائے گا، اس طرح بہت ادھر ادھر پھرتے رہتے، مگر یاد رکھو اطمینان اللہ کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلیں تمہارے قلبے اگر سکون پائیں گے تو اللہ کی یاد میں، یعنی اللہ کو ماننے میں، اللہ کے بتائے ہوئے راہ کو پر قائم رہنے میں، دائم رہنے میں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنے میں، جسے اتباع رسول کہتے ہیں، اس اتباع رسول پر قلب کیا ہو جاتا ہے؟ مطمئن ہو جاتا ہے، یعنی اطمینان پاتا ہے۔ اسی اطمینان کو، اسی امن کو حقیقت میں ایمان کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایمان کہتے ہیں۔ اب ایمان کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک ایمان مجمل، ایک ایمان مفصل۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس ٹاپک کی طرف ہم کو جانا ہے۔ تو ایمان کیا ہے حقیقت میں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو پہلے مان لینا، جبھی آپ کیا ہوں گے؟ کس میں گزریں گے؟ مسلمان ہوں گے۔ یعنی اسلام کا پہلا حصہ جسے کلمہ کہا جاتا ہے، وہ کلمہ صرف پڑھ لینا نہیں بلکہ اس پر یقین رکھنا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اس پر یقین رکھنا، یعنی سرٹنٹی، یقین رکھنا۔ اب وہ یقین کے کتنے کی قسمیں؟ 3 قسمیں ہیں، انشاءاللہ وہ بعد میں بتاتا ہوں۔ یقین رکھنا یعنی سچ ماننا، جاننا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو یقین رکھنا یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں میں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بارک وسلم۔ بات سمجھ میں آئی؟ یقین رکھنا۔ اگر یقین نہ رکھیں گے، یقین سے ہٹ جائیں گے سرکار کی باتوں کو، تو یاد رکھو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اللہ تعالی کے بارے میں جو کہا گیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی الہ۔ اب الہ کے معنی کئی ہیں، الہ کے معنی بھی کئی ہیں۔ اب اس میں سے ایک معنی کیا لیا جاتا ہے؟ معبود۔ نہیں ہے کوئی معبود یعنی عبادت کے لائق۔ بات سمجھ میں؟ اب یہاں جو معبود کا معنی لیا جاتا ہے، عبادت کے لائق، عبادت کے قابل، یعنی جس کی عبادت کی جائے۔ بات سمجھ میں آتی؟ اسے معبود کہتے ہیں۔ عبادت کرنے والے کو عابد کہتے ہیں۔ فعل، ورب، عابد، سمجھ میں آیا؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے اسے کہتے ہیں معبود۔ مفعول یعنی اثر جس پر ہو، تمہارے کام کا اثر جس پر پڑتا ہے اسے مفعول کہتے ہیں۔ ایک کام کرنے والا اور دوسرا جس کام پر اثر پڑتا ہو اسے بولتے ہیں مفہوم۔ یعنی مارنے والا کسی کو مارا تو مارا تو مارنے والا، ورب کیا؟ مارنا۔ سمجھ میں آیا کیا؟ مارنے والا فاعل، اور مارا مار کھانے والا جس پر مار کا اثر ہو مفعول۔ بات سمجھ میں؟ اسی طرح عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی جائے۔
اب یہاں جو کلمہ ہمارا کیا کہہ رہا ہے؟ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ تعالی کے. یعنی کئی معبود جو بنائے بیٹھے ہیں، کئی معبود جو سمجھے بیٹھے ہیں، وہ کوئی ہمارا معبود نہیں ہے. اگر عبادت کسی کی جا سکتی ہے، عبادت کے کوئی ذات اگر لائق ہے، وہ ذات اللہ تعالی کی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہاں عبادت کا دوسرا معنی کیا؟ جس کے احکام ہم مان سکتے ہیں، جس کا حکم پر ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں. وہ ایک ہی کا حکم جس پر ہم پوری زندگی گزارنا ہے ہمیں، وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالی کی ذات. اس ایک ہی کے حکم، وہی حکم کرنے کے قابل، اور وہی اس کا حکم ہی بندے کے لیے بہتر ہے. بات سمجھ میں؟ بندے کے لیے اسی ایک ذات کا حکم ہی بہتر ہے. کیوں؟ وہ کائنات کا خالق ہے، ہر بندے کا خالق ہے. اس کا حکم ہی بندے کے لیے آسانی عطا فرمائے گا، اور بندہ اسی ایک ذات کے حکم کو ماننا ہوگا. یہ ہے عبادت. اب کس کا حکم ماننا ہوگا؟ اللہ تعالی کا، یعنی معبود کا. یعنی ہم اگر اللہ تعالی کی احکام پر عمل کریں گے، اس کے حکم کو مانیں گے، تو وہ معبود ہوا، ہم عابد ہوئے. بات سمجھ میں آئی؟ میں ایک دم ایکسپلین کر رہا ہوں ٹوٹل، اگر بیزار تو نہیں ہوں گے شاید. ہاں الحمدللہ. بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالی یعنی معبود. خالی ہم یہ سمجھ جاتے ہیں کہ عبادت کو ہم ایک لسٹ لے لیے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خالی وہاں تک کو ہمیں کیا کر دیے. حالانکہ وہ عبادت ہیں، بے شک عبادت ہے. نماز عبادت ہے، عبادت میں داخل ہے. بات سمجھ میں آتی؟ نماز بھی عبادت، روزے بھی عبادت، زکوٰۃ بھی عبادت، حج بھی عبادت، ذکر الہی بھی عبادت. اس طرح بہت سارے چیزیں ہیں عبادت. مگر ہمارے ذہن میں عبادت بولتے ہی ایک ٹرمنالوجی آ جاتی ہے، مگر میں اس طرف نہیں، لغوی کی طرف، یعنی ڈکشنری ٹائپ سے میں بولنا چاہتا ہوں، سمجھانا چاہتا ہوں کہ عبادت کہتے کسے، عبادت کہتے کسے، عابد کون، معبود کون. معبود احکام نافذ کرنے والا، عابد ان احکام کو تسلیم کرنے والا. بات سمجھ میں؟ اس طرح اللہ تعالی کے احکام پر اپنی زندگی کو ہر آن، ہر لمحہ، یعنی ہر سیکنڈز، ہر منٹس، یعنی جتنی بھی زندگی میں ہمارے جتنے بھی کام ہیں، گزارنے کا جو بھی طریقہ ہے، ان طریقے کو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر عمل کرتے چلے جائیں تو یاد رکھو اسی کا نام حقیقت میں عبادت ہے. اور اسی عبادت کی طرف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. بات سمجھ میں؟ ورنہ تو ہم کو کمانا ہے، ہم کو کھانا ہے، ہم کو سونا ہے، ہماری حاجتیں کئی ہیں، کئی حاجت پوری کرنا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ ہم اگر اس کو دنیا جانیں گے تو یاد رکھو غفلت میں رہیں گے، غافل ہو جائیں گے. ہر وہ چیز جو ہمارے زندگی میں ہم جو زندگی گزار رہے ہیں، اس زندگی کے لیے ہر وہ چیز ہمیں کرنا ہے. کھانا، پینا، سونا، اٹھنا، نکاح کرنا، بچے جننا، گھر لینا. بات سمجھ میں آئی؟ کمانا، نوکری کرنا، بیپار کرنا، کتنے ہی نا، سب کچھ پوری زندگی میں کتنے ہی، والدین کی تابعداری کرنا،
ہے نا, بہت کچھ ہے نا, پوری زندگی کتنی بڑی ہے الحمدللہ. یہ تمام زندگی عبادت میں کب ہوگی؟ بس اتنا کہ ہر کام کو سب سے پہلے یہ جان لیا جائے کہ اللہ تعالی کا حکم کیسا ہے, کیا ہے, اور اس حکم کی فرما برداری کرتے چلے جائیں گے تو یاد رکھو عبادت ہو جائے گی ساری زندگی, پوری زندگی. بات سمجھ میں آئی؟ تو جب کہیں چل کے لا الہ الا اللہ صحیح ہوگا, محمد الرسول اللہ, بات سمجھ میں آئی, صحیح ہوگا کہ ہاں ہم نے ایک ہی الہ کو مانا, اسی الہ کے احکام کی تابعداری کر رہے ہیں, اسی ایک الہ کو مان رہے ہیں, اسی ایک الہ کے احکام کی ہم کیا کر رہے ہیں؟ تابعداری کر رہے ہیں, یعنی اللہ ہی کی ہم عبادت کر رہے ہیں. جو حقیقی ہمارا اللہ ہے وہ کیسا ہے, کیا ہے؟ اکیلا ہے. ابھی ایمان مجمل میں آئیں گے, اکیلا ہے, ہوگا ٹائم, وقت گزر گیا, 10 ہو گئے. الحمدللہ میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ اس کو کنٹینیو کریں گے ہم نیکسٹ منڈے, شاید ہاں نیکسٹ منڈے, کمنگ منڈے, کیونکہ کل وینسڈے جو ہے وہ عید کی رات آتی ہے, سب مشغول رہیں گے عید میں, خوشیوں میں. اور یہ عید تو بقرہ عید ہے, یعنی عید الاضحیٰ ہے. یہاں تو بکرے, گائے, یہ تمام کے مسئلے میں لوگ رہیں گے, اور گھر میں عورتیں بھی مٹھائیاں وغیرہ بناتی اور مشغول رہیں گی, اور سب یعنی سب خوشی کا دن ہے. تو اس لیے کل نو کلاس, ہالیڈے. انشاءاللہ ہم ملیں گے پھر منڈے کو. میں ایک ریکویسٹ آپ تمام سے کرتا ہوں کہ جو کوئی بھی اس کلاس میں جوائن کرے ہیں, سب سے پہلے وہ کنٹینیو کریں, جبھی چل کر کامیابی حاصل ہوگی. آپ اگر ایبسنٹ ہو جائیں گے تو بہت مشکل ہوگا. ایبسنٹ نہ ہو, only 1 hour. اور دوسری چیز کیا ہے, بہت گھنٹے ہم کیا کرتے ہیں, اپنی خواہش کے مطابق گزارتے ہیں, جسے دنیا پانے کے لیے یعنی سب کچھ کرتے ہیں, مگر حقیقت میں دنیا کو صحیح کرنے کے لیے اور دنیا کو عبادت میں, ہماری زندگی کو عبادت والی زندگی بنانے کے لیے, اور ہماری زندگی کو اللہ کی رضا والی زندگی بنانے کے لیے 1 گھنٹہ ویک میں 3 دن, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, 1 گھنٹہ صرف کریں, دیں. 1 گھنٹہ دینے میں کچھ بھی نہیں ہوتا, اور وہ 1 گھنٹے عطا کریں گے تو یاد رکھو اسی 1 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ اتنا ثواب انشاءاللہ ہمیں عطا فرمائے گا کہ وہ ثواب کئی نفل نمازوں کے پڑھنے سے بھی زائد ہوگا. کیونکہ حدیث میں ہے کہ علم سیکھنا یعنی علم حاصل کرنا. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ سب کے سب اللہ کے لیے اپنے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر ہماری سچی محبت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کلاس کو جوائن کریں. اور یاد رکھیں اس کلاس سے سب سے بڑا فائدہ انشاءاللہ ہماری اولادوں کو پر بھی ہوگا. اولاد جب یہ اس طرح زندگی سمجھتی ہوئی آگے بڑھے گی دین کیا ہے, تو کل کا دن ان کی زندگیوں میں بہت ساری راحتیں پیدا ہوگی, اور راحتی سے زندگیاں گزریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہمارے اس کام کو قبول فرمائے اور اس میں اجر عظیم عطا فرمائے. ہم اپنے اعتبار سے اللہ اور اس کے رسول کے کچھ یہ کر رہے ہیں, مگر میں یہ دعا یہ کرتا ہوں کہ اللہ اپنے شان کے موافق ہم تمام کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ہر مشکل آسان فرمائے, ہر مصیبتوں سے ہمیں نجات عطا فرمائے, اور اللہ کے احکام پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان فرمائے. سب کو میرے طرف سے عید مبارک, یعنی عید الاضحیٰ مبارک. اور کل
انشاءاللہ ہمارے یعنی ہندوستان کے اعتبار سے، تمل ناڈو کے اعتبار سے یوم عرفہ ہے، اس دن کا روزہ بہت ضروری ہے، اور جو کوئی بھی روزہ رکھ سکتی ہیں تو ایک دن کا کم از کم روزہ رکھیں. اللہ تعالیٰ اس روزے کے وسیلے سے اس روزے کو قبول کرے گا اور اجر عظیم عطا فرمائے گا. ایک روزہ ذی الحجہ میں، حالانکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ میں 9 دن بھی روزہ رکھے ہیں. اس طرح بڑے بڑے بزرگان دین بھی 9 دن بھی روزہ رکھے ہیں. اب یہی بتایا نا عزیمت اور رخصت. 9 دن روزہ رکھ لینا یہ عزیمت ہے، رخصت کیا ہے؟ کم از کم ایک دن کا روزہ رکھ لینا یہ رخصت ہے. اور اگر وہ بھی نہیں رکھ سکتے تو نہ رکھنا بھی کیا ہے، کیونکہ یہ روزہ جو ہے فرض نہیں ہے، فرض میں نہیں آتا ہے. تو بصورت کل کا روزہ رکھیں اور کل دعائیں کریں. آج کی رات بھی ہو سکے تو دعائیں کریں، اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرمائے گا اور اجر عظیم عطا فرمائے گا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.